الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. موجودہ حالات میں ذہنوں میں بہت سے سوالات ابھر رہے ہیں. یاد رکھیں، ہر سوال کا صحیح اور یقینی جواب صرف اور صرف اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائیوں سے مل سکتا ہے. آج کی مجلس میں آئیے قرآن کے دربار میں حاضر ہوں اور ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں جنہیں موجودہ حالات نے خاص طور پر ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور علم کی کمی کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں پیدا کر دیا ہے. ایک سب سے اہم اور بنیادی سوال یہ ہے کہ آخر یہ حالات ملک میں اور دنیا میں ہم مسلمانوں پر کیوں آ رہے ہیں؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں ارشاد ہوا ہے: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اللہ وہ نہیں کہ مسلمانوں کو اس حالت پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے. اور اللہ نہیں ہے کہ تم کو غیب کی خبر دے، لیکن وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے چھانٹ لیتا ہے. اس ارشاد ربانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس گول مول اور ملی جلی حالت پر چھوڑے رکھنا نہیں چاہتا جس پر وہ اب تک رہے ہیں. یعنی سچے مومن اور منافق سب ملے جلے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس آیت میں جو غزوہ احد کے پس منظر میں آئی ہے کہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے واقعات اور ایسے حالات بروئے کار لائے جو کھرے کو کھوٹے سے اور پاک کو ناپاک سے کھلے طور پر جدا کر دیں. دودھ الگ ہو جائے اور پانی الگ ہو جائے. ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آگے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے یہ آسان تھا کہ یہ سب کچھ کیے بغیر اور ایسے حالات بروئے کار لائے بغیر یاد رکھیے کہ اشارہ ہے غزوہ احد کی طرف، جس میں بڑی سخت زد پڑی تھی امت مسلمہ پر. بہت بھاری زخم لگے تھے کہ کتنے بڑی تعداد میں تقریباً 75 صحابہ شہید ہوئے تھے
اور خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ ان واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ آسان تھا کہ یہ حالات اور ان جیسے حالات رونما کیے بغیر منافقوں کے ناموں اور حرکتوں سے سب کو واقف کرا دیتا، لیکن اس کی حکمت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ سب لوگوں کو اس قسم کے غیوب سے براہ راست مطلع کیا جائے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے جس کی طرف ہم سب کو اس وقت موجودہ حالات کے تناظر میں توجہ کرنی چاہیے۔ ہم جس مرحلے سے اس وقت گزر رہے ہیں، امت مسلمہ اس وقت اپنی تاریخ کے جس مرحلے سے گزر رہی ہے، اس مرحلے کا ایک بہت اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ چھٹائی کا مرحلہ ہے۔ ایسے حالات برپا ہو رہے ہیں اور ابھی کچھ دن تک ہوتے رہیں گے کہ ہم مسلمانوں کے اندر سے لوگ نکل کر آئیں گے اور کفر کے مددگار بنیں گے، ظلم کے مددگار بنیں گے، ظالموں کے ساتھی بنیں گے۔ ہر گلی کوچے سے، ہر کچے پکے مکان سے، ہر محلے، ہر شہر، ہر خاندان، ہر برادری، ہر صوبے، ہر ریاست، ہر ملک سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، اور شاید ان سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں ایسے لوگ نکلنے شروع ہوں گے اور نکلنے شروع ہو گئے ہیں۔ کیا ہم نہیں دیکھتے اپنے دائیں بائیں کہ ہر علاقے کے اندر ایسے مرد اور عورتیں نکل کر آ رہے ہیں جو دین اور شریعت کے خلاف اسلام کے دشمنوں کی آوازوں میں آوازیں ملا کر اپنی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ مشرکانہ نعرے لگا رہے ہیں۔ ہولی کے رنگوں میں رنگلیاں منا کر ظالموں کی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ مرحلہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میرے نوجوانوں۔ اللہ کرے کہ میری یہ کمزور سی آواز ایک ایمان والے اور ایمان والی تک پہنچ جائے اور اس کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ یہ بات جو قرآن کے حوالے سے کہی جا رہی ہے یہ بہت سنجیدگی کے ساتھ توجہ طلب ہے۔ یہ بات کہ یہ مرحلہ ایسا مرحلہ آ گیا ہے کہ جس میں کھرا اور کھوٹا الگ کر دیا جائے گا، یہ ہر ایک کو اپنے بارے میں فکر مند کر دینے کی بات ہے۔ ہر شخص ذرا چونکے، اپنے اندرون میں گریبان میں جھانک کر جائزہ لے، کیا اس کی وفاداری اللہ اور رسول کے ساتھ ہے، مظلوموں کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ ہے، انصاف کے ساتھ ہے، سچائی کے ساتھ ہے، یا اس کی وفاداری صرف اپنے ذاتی مفاد کے ساتھ ہے؟ وہ کس کا وفادار ہے؟ وہ کس کا طرفدار ہے؟ کیا وہ سچائی کی حمایت میں ظلم کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے؟ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کا ساتھ دے سکتا ہے؟ کیا وہ اتنا خود غرض ہے کہ وہ یا تو صرف تماشائی بنا رہتا ہے اور یا اس سے بھی آگے بڑھ کر
ظلم کا اور ظالموں کا ساتھ دینے لگتا ہے۔ جب تک وہ مرحلہ چھٹائی کا اور تمحیص کا نہیں آتا، تمییز کا مرحلہ نہیں آتا، تب تک تو سب کچھ ملے جلے رہتے ہیں۔ لیکن جب وہ وقت آتا ہے تو اللہ کے تکوینی نظام کے تحت ملکوں میں وہ حالات برپا ہوتے ہیں جن حالات کے پیچھے اصل مقصد ہوتا ہے دراصل کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا۔ موجودہ حالات کیوں آ رہے ہیں، اس کا ایک جواب قرآن مجید سے یہ ملا۔ یقین کریں، اس کو وقتی طور پر ایک بیان کے طور پر نہ سنیں۔ ہر شخص چونکے، ہر شخص اس موضوع پر اپنے گھر میں بیٹھ کر بات کرے کہ یہ چھٹائی کا وقت ہے۔ ہم سب کو ذرا ہوشیار اور بیدار رہنا چاہیے، مخلص لوگوں کے ارد گرد رہنا چاہیے، بہادر، جری اور سچائی کی گواہی دینے والوں کے ساتھ رہنا چاہیے، ان کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے، ان کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے، ورنہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم ظلم کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ کھڑے کر دیے جائیں گے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا ہے۔ اب یہ میں دوسری آیت کا حوالہ دینے جا رہا ہوں، اس سے بھی ہم کو اپنے سوالوں کا جواب ملے گا۔ ارشاد ہوا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو جانچتے ہیں برائی سے بھی اور بھلائی سے بھی۔ یاد رکھیں، زندگی میں نہ ہمیشہ دن رہتا ہے اور نہ ہمیشہ رات رہتی ہے۔ ایک فرد کی زندگی میں بھی نرم گرم حالات آتے ہیں اور قوموں کی زندگی میں بھی نرم گرم حالات آتے ہیں۔ یہ حالات جو آتے ہیں کبھی کامیابیوں کے ہوتے ہیں، خوشیوں کے ہوتے ہیں، اس میں بھی دراصل اس فرد کا اور قوم کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا چاہتا ہے انسانوں کا پروردگار، جسے انسانوں کے امتحان لینے کا پورا حق ہے، اور یہ زندگی دی ہی گئی ہے امتحان کے لیے۔ یہ زندگی نہ تفریح گاہ ہے، نہ آرام گاہ ہے، نہ چرا گاہ ہے۔ یہ زندگی ایک امتحان کے لیے دی گئی ہے۔ کبھی حالات کامیابیوں کے آتے ہیں، خوشیوں کے آتے ہیں، اس موقع پر امتحان ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ فرد اس کامیابی کو لے کر کیا گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہوتا ہے، کیا اس کامیابی کے ذریعے ملی ہوئی طاقت کو یہ ظلم میں اور لوگوں کے حق تلفی میں استعمال کرتا ہے، لوگوں کا دل دکھاتا ہے، یا اس کامیابی کے ملنے کے بعد یہ اس کے اندر تواضع اور بڑھ جاتی ہے، یہ اپنی ذمہ داری کا احساس بڑھا ہوا محسوس کرتا ہے، یہ ملی ہوئی نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ وسیع دائرے میں تقسیم کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس بات سے بھی بہت چوکنا رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ملی ہوئی کامیابی مجھ سے چھن جائے۔ اسی طرح کبھی حالات آتے ہیں پریشانیوں کے، غموں کے، پسپائیوں اور ناکامیوں کے۔ اب اگر کوئی فرد جس پر یہ حالات آتے ہیں یا قوم جس پر حالات اس طرح کے آتے ہیں، اگر اس کی تربیت ہوئی ہوتی ہے تو وہ گلے شکوے نہیں کرتی، وہ مایوس نہیں ہوتی، خوف زدہ نہیں ہوتی، وہ بڑی سنجیدگی سے اور فوری طور پر اپنا جائزہ لینا شروع کرتی۔ وہ فرد بھی اپنا جائزہ لیتا ہے اور وہ قوم بھی اپنا جائزہ لیتی ہے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کیا کمیاں ہمارے اندر رہ گئیں، کیا خامیاں رہ گئیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ ہزیمت اٹھانی پڑی، یہ پسپائی اٹھانی پڑی، یہ ذلت اٹھانی پڑی، یہ شرمندگی اٹھانی پڑی، یا یہ ناکامی ہمارا مقدر بنی۔ کیا وجہ ہے؟ ہم میں کیا کمیاں ہیں؟
تربیت یافتہ قوم ناکامیوں کے بعد مایوس نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح وہ اپنا جائزہ لے کر از سر نو اپنا سفر شروع کرتی ہے کہ وہی ناکامی اس کی آئندہ کی کامیابیوں کا سبب بنتی ہے۔ غور کریں، خوب سمجھیں، جو حالات ہمیں درپیش ہیں، ان حالات کے نتیجے میں ہمیں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ کیا ہمیں کمیاں ہیں؟ یہ اجتماعی جو ناکامیاں ہوتی ہیں، یہ اجتماعی خرابیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اجتماعی خامیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس موقع پر بہت سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اپنی کمیوں کا جائزہ لے کر ان کو دور کرنے کی عزم کرنا چاہیے۔ کیا ہمارے اندر وہ اجتماعیت ہے؟ کیا ہمارے اندر حالات کا وہ شعور ہے؟ ہمارا تو ایسا افسوسناک حال ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا مجمع، جو بظاہر بڑا دیندار مجمع کہلایا کرتا ہے، دینداری کے بارے میں جو عام طور پر تصور ہے اس کے لحاظ سے وہ بہت دینداروں کا مجمع کہلاتا ہے، لیکن میں بہت ہی دکھے دل کے ساتھ، بہت دکھے دل کے ساتھ ہر طبقے کی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہوئے یہ بات عرض کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اپنا فرض سمجھتا ہوں، اور اگر اپنا فرض نہ سمجھتا تو میں کبھی یہ بات نہ کہتا۔ کیا آپ ذرا سا نظر تو ڈالیے، ہم اس پر جھگڑ رہے ہیں کہ ہماری مسجد میں منتخب احادیث پڑھی جائے گی یا فضائل اعمال، ہم اس پر جھگڑ رہے ہیں۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں اس طبقے کی کیسی ناقص تربیت ہوئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اس کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ حالات اس وقت کس رخ پر ہیں۔ خاکم بدہن حالات اس رخ پر جا رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑے دنوں کے بعد یہ سوچنا پڑے گا یا آپ سے کہا جائے گا کہ فیصلہ کر لیجئے کہ اگر آپ کو رہنا ہے تو آپ کے اپنے اسکول میں، آپ کے اپنے مدرسے میں، یہاں تک کہ آپ کی اپنی مسجد میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا، گیتا اور مہا بھارت پڑھی جائے گی۔ حالات جب اس رخ پر پہنچے ہوئے ہوں اور صورتحال یہ ہو، اور اس وقت ہماری ایک بہت بڑی ہماری امت کا ایک حصہ وہ ایسے مسئلوں پر الجھا ہوا ہو کہ جن مسئلوں کے بارے میں یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی سمجھدار انسان اس سطح پر بھی اتر سکتا ہے۔ ہماری امت کے اور طبقات کا جو حال ہے، کیا حالت ہے ہماری اجتماعی شعور کی؟ یہ حالات ہم کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اور ان حالات کے تناظر میں بھی اگر ہم اپنی امت سے کچھ صاف صاف باتیں نہ کہیں اور ڈرے سہمے رہیں کہ لوگ یہ کہہ دیں گے اور لوگ یہ کہہ دیں گے، لوگ یہ کہہ دیں گے اور لوگ یہ کہہ دیں گے، اس ڈر نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ ہم حکومتوں اور اقتدار کے سامنے تو کیا صاف بات کہتے، ہم سچائی کی گواہی کسی ظالم حکمراں کے سامنے کیا دیتے؟ ہم تو اپنوں سے ڈرے ہوئے ہیں، اپنی مسجدوں کے متولیوں سے ڈرے ہوئے ہیں، اپنی مسجدوں کی کمیٹیوں سے ڈرے ہوئے ہیں۔ ہم صاف بات کہتے ہوئے گھبرا رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے میرے عزیز دوستو، بہت قابل احترام لوگ ہو، میں بہت صفائی اور بڑے دکھے دل کے ساتھ اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ میں دل کی کس کیفیت کے ساتھ یہ باتیں چھیڑ رہا ہوں۔ میں پھر ایک مرتبہ وہ شعر پڑھتا ہوں، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی،
متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خونریز ہے ساقی۔ ایک طرف تیاریاں کیا ہیں، ایک طرف عزائم کیا ہیں، ایک طرف نعرے اور ارادے کیا ہیں، کس طرح کے قانون بنائے جا رہے ہیں، کس طرف روزانہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ملک کو لے جایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس سے بہت اچھی امیدیں تھیں، جس کی شروعات ہی ہوئی تھی۔ میں بہت صفائی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دعوت و تبلیغ کی محنت کی شروعات ہی ہوئی تھی دراصل ملک میں پھیلنے والے ارتداد سے امت مسلمہ کو بچانے کے لیے، اسی کے لیے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ اسی طرح کے واقعات، اسی طرح کے عزائم اور حوصلے، ارادے جب سامنے آئے تھے اور جب کوششیں سامنے آئی تھیں اور جہالت اور غربت میں مبتلا مسلمانوں کی بستیوں کو مرتد کرنے کی کوشش شروع ہوئی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو جو درد اور کرب اور احساس عطا کیا تھا کہ یا اللہ کوئی ایسی کیا تدبیر کریں کہ جس سے ایمان والے ارتداد سے بچ جائیں۔ اگر اس بندے کے اندر اس سینے میں حمیت نہ ہوتی، غیرت نہ ہوتی، اور کفر و شرک کی طرف سے ہونے والے حملوں کا احساس نہ ہوتا، اور ایک مستی کی وہ کیفیت ہوتی جو اس وقت ہے، اور معاذ اللہ بے خبری کی، بے حسی کی وہ کیفیت ہوتی جو اس وقت چھائی ہوئی ہے، تو کیا وہ تڑپتا اور چونکتا، اور کیا وہ ہاتھ پیر مارتا، اور کیا وہ مختلف تدبیریں کرتا؟ مجھے ابھی بھی شبہ ہے کہ اتنی باتیں کہنے کے باوجود نہ جانے کتنے لوگ مجھے ہی گمراہ قرار دیں گے۔ میں برس سے ان باتوں کو برداشت کر رہا ہوں، اور میں کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لاتا، اللہ کی قسم، اگر پانی سر سے نہیں چھت سے اونچا نہ ہو چکا ہوتا، اور اگر بہت خطرناک انقلاب بالکل سامنے نہ ہوتا تو میں یہ باتیں بالکل نہ کہتا۔ یہ ایک تاریخی سچائی ہے کہ جب ہمارے ملک میں آزادی سے پہلے، نام نہاد آزادی سے کافی پہلے، ایک اس طرح کا قانون بنا تھا جس کا نام تھا جبریہ تعلیم، یعنی جس کا عنوان یہ تھا کہ ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہوگا، اور جو بچہ تعلیم حاصل کرتا ہوا نہیں پایا جائے گا، اس کے سرپرست، اس کے گارجین، اس کے والدین کے خلاف یا والد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بظاہر یہ بڑا اچھا اور مفید قانون ہے، لیکن جو بات اس کی تہہ میں چھپی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جس بچے کو تعلیم حاصل کرتا ہوا تسلیم کیا جائے گا سرکاری طور پر، وہ صرف وہ بچہ ہوگا جو کسی اسکول میں پڑھتا ہوگا۔ اگر کوئی بچہ مکتب میں پڑھتا ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے، ناظرہ قرآن پڑھ رہا ہے، حفظ کر رہا ہے، تو یہ مانا جائے گا کہ یہ تعلیم حاصل نہیں کر رہا۔ تو اس قانون کے اس مضر اثر کو اور اس کے پیدا ہونے والے خطروں کو کہ اس کے نتیجے میں ہمارے لاکھوں کروڑوں بچے بنیادی دینی تعلیم سے محروم رہ جائیں گے، اس کو سب سے زیادہ جن لوگوں نے محسوس کیا تھا میری معلومات کے مطابق، وہ میدان سیاست کے لوگ نہیں تھے، وہ خانقاہ مدرسے کے لوگ تھے، مدرسہ و خانقاہ کے لوگ تھے۔ اور میں کسی کی کا حق تلفی نہ کروں، اس کی دعا مانگتے ہوئے کہتا ہوں کہ میری معلومات کے مطابق سب سے زیادہ جو لوگ بے چین ہوئے تھے وہ تھے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے جمع عمر جمع ہمت بھتیجے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ لوگ بے چین ہوئے
اور اس حد تک بے چین ہوئے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا۔ میری معلومات کے مطابق آج بھی اس جلسے کا جو اشتہار یا پوسٹر ہے وہ سہارنپور مظاہر علوم کی کتب خانے میں موجود ہے، اور اس جلسے کی پوری اچھی خاصی تفسیری روداد حضرت شیخ الحدیث کی آپ بیتی میں موجود ہے، اور اس جلسے کے داعی حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ خود تھے۔ اور یہی اس بات کی دلیل جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں اس جلسے کی تفصیلات نہیں سنانا چاہ رہا ہوں، اگرچہ وہ بھی بہت دلچسپ ہے، جس کو تفصیل جاننے کی خواہش ہو وہ شیخ الحدیث کی آپ بیتی میں اس جلسے کی تفصیل پڑھے۔ لیکن اگر میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دعوت و تبلیغ مکمل ہی نہیں ہو سکتی، وہ انسان داعی ہو ہی نہیں سکتا، اس کو دعوت کی ہوا بھی نہیں لگی جس کے دل میں کوئی غیرت اور حمیت نہیں ہے، جس کے دل میں ان خطروں کا احساس نہیں ہے، جو تڑپتا نہیں ہے۔ میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ اپنے سارے کام چھوڑ کر خدا نخواستہ وہ سیاست کے الیکشنی سیاست کے میدان میں اتر جائیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ بات ضرور دے کر کہہ رہا ہوں، بل زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ دل میں احساس تو ہونا چاہیے، فکر تو ہونی چاہیے، کچھ خبر تو ہونی چاہیے، کچھ واقفیت تو ہونی چاہیے۔ جب دیندار مجمع کا یہ حال ہے تو اب آئیے اس صفحے کی طرف بھی ذرا اس کا کیا تذکرہ کریں، اس صفحے کا جو مست ہے کھانے کمانے میں، جو مست ہے اپنے کاروبار کو بڑھانے میں، جو بالکل جس کو کوئی خاص کوئی فکر ہی نہیں ہے ان باتوں کی۔ تو کون سا طبقہ بچا ہے اس امت میں جو فکر مند ہو، جو تڑپے، جو آگے بڑھ کر ان حملوں کا مقابلہ کرے؟ یہ حالات ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، یہ حالات میں بھی اگر ہم نے اپنا جائزہ نہ لیا، اگر ہم نے اپنی افراط و تفریط کو دور نہ کیا، اگر ہم نے اپنے اندر اعتدال نہ پیدا کیا، اگر ہم نے اپنے اندر حالات کا شعور نہ پیدا کیا اور ان حالات کے تقاضوں کو ٹھیک سے سمجھ کر اپنے طرز عمل میں ضروری تبدیلیاں نہ کی، تو آگے آنے والے دنوں میں سوائے بدتر حالات کے اور کس چیز کا ہم کو انتظار کرنا چاہیے۔ اس لیے میری بہت محبت بھری گزارش ہے، ہر طبقہ اللہ کے واسطے اپنی خامیوں کو دیکھے۔ ہمارے جو لوگ ملی مسائل کے سلسلے میں فکر مند رہتے ہیں اور کچھ کوششیں بھی کرتے ہیں، وہ بھی ذرا جائزہ لیں کہ کیا جتنی کوششیں وہ کر رہے ہیں وہ کوششیں ان حملوں کے مقابلے کے لیے کافی ہیں؟ کیا امت کی سیاسی ذہنی تربیت کرنا، عملی تربیت کرنا، کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ ہر زمانے کے اندر مقابلے کے الگ الگ میدان اور طرز ہوتے ہیں، ہر زمانے کے اندر جنگ کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، اور اس حق اور باطل اور ظلم اور انصاف کے درمیان لڑائیوں کے جو میدان سجتے ہوں، اور اس وقت اس زمانے میں یا کسی بھی زمانے میں یا کسی بھی علاقے میں لڑائی کا جو میدان سجایا جاتا ہو، جو انداز اختیار کیا جاتا ہو، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق دفاعی اور اقدامی حکمت عملیوں کو بنانا، یہ امت کی قیادت کا اور امت کے ارباب حل و عقد کا فرض ہوتا ہے۔ وہ حضرات جو مختلف جمعیتوں کے قائدین ہیں وہ بھی ذرا سا غور کریں کہ جتنی محنتیں وہ کر رہے ہیں کیا وہ کافی ہیں؟ ایک منظم ایک گروہ بنایا ہے 100 سال کی محنت میں کچھ لوگوں نے، یہ یوں ہی نہیں اب اس نتیجے تک پہنچے ہیں، لیکن کیا ہم نے کوئی اپنے یہاں وہ منضبط تربیت یافتہ وہ گروہ تیار کیا ہے؟ کیا ہم نے مظلوموں کو اکٹھا کرنے کی کوئی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے اخباروں سے آگے ہٹ کر گاؤں کی سطح پر، محلوں اور قصبوں کی سطح پر کیا ہم نے اپنے ملک کو دیکھنے پہچاننے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم اس بات سے واقف ہیں کہ مظلوم صرف مسلمان نہیں ہیں،
مظلوم اس ملک کی اکثریت ہے، اور اس ملک کی مظلوم اکثریت کو بے خبر بنا کر، دھوکے میں رکھ کر، اسی کو ظلم دینے والے گروہ، ظلم کرنے والا گروہ، ظلم کا ساتھ دینے والا بنا رہا ہے۔ بہرحال ان حالات نے ایک موقع فراہم کیا ہے، ایک موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں ارشاد ہوا ہے، اب یہ میں تیسری آیت کی طرف لے کر چل رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کا ارشاد ہے، لَتَبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقینی طور پر تم کو تمہارے مالی اعتبار سے بھی تم کو آزمایا جائے گا، جانوں کے اعتبار سے بھی تم کو آزمایا جائے گا، تمہارے معاشی امتحانات بھی ہوں گے، اور تمہیں قید و بند کی اور ہلاکت کی بہت سی آزمائشوں سے بھی گزارا جائے گا، جانیں بھی لی جائیں گی، اور بہت کچھ سنو گے تم اہل کتاب سے اور مشرکوں سے، ایسی باتیں جو بہت تکلیف دہ ہوں گی، دل خراش باتیں سنو گے تم، ایسے نعرے لگیں گے، ایسی دھمکیاں دی جائیں گی، ایسی تقریریں کی جائیں گی، ایسے منصوبے بنائے جائیں گے کہ جن سے سن کر تم کو بہت تکلیف ہوگی، لیکن سنو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر اور تقوی سے کام لوگے تو پھر یہ ہے بہت اونچے درجے کی بات۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میرے نوجوانوں، یہ صبر اور تقوی جو قرآن مجید استعمال کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ صبر و تقوی کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ آپ سوچیں ذرا، یہ اسلام کے دشمنوں کی طرف سے آنے والے جو حملے ہیں، جو سازشیں ہیں، ان کے جواب میں یہ دو لفظ بولے جا رہے ہیں۔ کیا سیاق و سباق ہے، کانٹیکس کیا ہے کہ اگر تم ان حالات کا مقابلہ صبر اور تقوی کے ساتھ کرو گے تو یقیناً یہ بہت اونچے درجے کی بات ہے۔ ہم تو افسوس یہ ہے کہ صبر اور تقوی کا صحیح طور پر مطلب بھی نہیں سمجھے۔ یہاں پر جب صبر و تقوی کے لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا صاف پیغام یہ ہے کہ ان تمام تکلیفوں، سازشوں، صدموں کے باوجود اپنی ہمت کو بلند رکھنا، اپنے ارادوں کو مضبوط رکھنا، توحید پر، دین اور شریعت پر ثابت قدم رہنا، ہمت سے کام لینا، تمہارے قدموں میں ڈگمگاہٹ نہ آنے پائے، تمہارے ارادوں میں تذبذب نہ آنے پائے، تمہاری ہمتوں میں پستی نہ آنے پائے، تمہارے اندر کوئی مایوسی اور خوف نہ آنے پائے، ہمتوں کو بلند رکھنا، ارادوں کو مضبوط رکھنا، قدموں کو جمائے رکھنا، کوئی کمپرومائز مت کرنا، کوئی سمجھوتا مت کرنا، حالات سے مرعوب مت ہونا۔ ایک زبردست نفسیاتی کیفیت ہے جس کا نام ہے صبر۔ اس نفسیاتی کیفیت میں نہ غصہ ہے اور نہ مایوسی ہے، اس میں امید ہے، اس میں حوصلہ ہے، اس میں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کا مزاج ہے۔ بے سوچے سمجھے کوئی تبصرہ کر دینا یا کوئی قدم اٹھا دینا، جذبات میں آ کر کوئی قدم اٹھا لینا، غصے میں آ کر، جنونی کیفیت میں آ کر کوئی قدم اٹھا لینا، یہ بھی صبر کے خلاف ہے۔ اور تھک ہار کے بیٹھ جانا، تماشائی بن جانا، مایوس ہو جانا،
یا ظلم کی طاقتوں کا ساتھ دینے لگنا، یہ بھی صبر کے خلاف ہے۔ ایک قلبی کیفیت ہے، ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس کا نام ہے صبر، جس میں مرحلے وار کوششیں ہوتی ہیں، سخت مایوسی کے حالات میں بھی بھرپور ہمت بلند رہتی ہے، حوصلے بلند رہتے ہیں، ارادے مضبوط رہتے ہیں، قدم جمے رہتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا تقویٰ، اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچیں، حالات کے مقابلے کے پس منظر میں تقویٰ کہا گیا ہے، تقویٰ کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ اگر ہم سمجھتے کہ تقوی کا دائرہ کتنا وسیع ہے تو ہم جب ووٹ دینے کے لیے نکلتے تو اس وقت بھی ہم کو یہ بات یاد ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے کس کو ووٹ دیا۔ میرے الفاظ کو بہت دھیان سے سنیے گا، اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو دیانتداری کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کیا جب ووٹ دینے تم نکلے تو تم نے اپنی برادری کا خیال کیا؟ تم نے اپنی دوستی اور رشتہ داری کا خیال کیا؟ تم نے اپنے لائسنس اور پرمٹ کا خیال کیا؟ تم نے اپنی ذاتی مفاد کا خیال کیا یا تم نے ملک کے اور ملت کے مفاد کا خیال کیا؟ تم نے کیا یہ سوچ کر ووٹ ڈالا کہ ہم کس کو ووٹ دیں تو جس سے کم ظلم کچھ کم ہو اور مظلوموں کے حوصلے بڑھیں، ظالموں کے حوصلے پست ہوں؟ اگر تم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہوتا جس کا نام ہے تقویٰ، تو تم اپنی زندگی کے ہر گوشے میں تم وہ قدم اٹھاتے جس سے سچائی مضبوط ہو، جس سے انصاف کے قائم کرنے کی کوششیں مضبوط ہوں، جس سے ظلم اور ظالموں کے حوصلے پست ہوں۔ اور یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے۔ کیا پیسے کے خرچ کرتے وقت اگر تقویٰ کسی کے پاس ہوتا تو وہ خوب سوچتا کہ مجھے اللہ کے دیے ہوئے اس مال کو کتنے حصے کو خرچ کرنا چاہیے اپنے گھر کی تقریبات اور شادیوں پر، اور کتنے حصے کو خرچ کرنا چاہیے قوم کو مضبوط کرنے پر، مظلوموں کی آواز کو بلند کرنے پر، کتنا مجھے خرچ کرنا چاہیے، مجھے اپنا کتنا وقت کہاں خرچ کرنا چاہیے، مجھے اپنی صلاحیت کس طرح خرچ کرنی چاہیے، مجھے اپنے پروفیشن اور ہنر کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ یہ سب تقوی کے دائرے میں آتا ہے۔ تقوی یہ قرآن کی اصطلاحات ہیں، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اور قرآن دین اور دنیا میں فرق نہیں کرنا سکھاتا۔ قرآن مجید چوری اور زنا اور جھوٹ اور شراب سے بچنے کے لیے بھی تقوی کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور قومی خیانت، قومی بے وفائی، ذمہ داریوں سے پہلوتہی، اپنے فرائض کی ادائیگی سے فرار، ملت کے مفادات پر اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دینا، یہ سب بھی تو انہی چیزوں میں آتا ہے کہ جن سے بچنے کے نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ خلوت کے اندر غلطیوں سے، گناہوں سے بچنا، تنہائیوں میں گناہوں سے بچنا، تقوی کا لفظ اس کو بھی کور کرتا ہے، اور ملکی اور قومی معاملات میں بے وفائیوں سے، خیانتوں سے، خود غرضیوں سے بچنا، اخلاص، بالغ نظری، ان کا ثبوت دینا، قومی وفاداری، ان کو اپنے اندر اتارنا، یہ بھی تقویٰ ہے۔ یہ بھی تبھی پیدا ہوتا ہے اسی کے اندر جس میں تقویٰ ہوتا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ زیادتیوں کے جواب میں زیادتیاں کرنا، ظلم کے جواب میں ظلم کرنا، یہ ہرگز جائز نہیں، ہرگز جائز نہیں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ تم دوسرے قوموں کی دشمنی اور دشمنانہ حرکتیں یہ تم کو کہیں اس پر نہ ابھار دیں کہ تم بھی ناانصافی کرنے لگو۔ نہیں، تم کو انصاف کا دامن پکڑے رہنا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے کہا گیا اعدلوا هو اقرب للتقوی،
کہ دشمنوں کے جارحانہ رویے کے مقابلے میں تم کو عادلانہ رویہ ہی اختیار کرنا چاہیے، اور یہ عادلانہ رویہ ہی تقوی سے قریب تر ہے۔ تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے عزیز دوستوں کہ تقوی کے دائرے کی وسعت کو سمجھو۔ بہرحال خلاصہ میری پوری معروضات کا یہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو صبر اور تقوی کو اختیار کرنا ہے اور سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اس بات کو کہ ہمارے اندر صبر کی بھی کمی ہے اور تقوی کی بھی کمی ہے۔ صبر کا حقیقی مفہوم حالات سے سمجھوتا نہیں ہے، صبر کا حقیقی مفہوم حالات کا دانش مندانہ اور حوصلہ مندانہ مقابلہ ہے، اور تقوی کا مفہوم اتنا محدود نہیں ہے جتنا ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر طبیعتوں میں بخل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تقوی میں کمی ہے، اگر طبیعتوں میں بزدلی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تقوی میں کمی ہے، اگر طبیعتوں کے اندر بدگمانیاں، غیبتیں، اپنے محسنوں پر شک کرنا، اگر یہ سارے امراض ہیں، اور ہر خیر خواہ کو دکھ پہنچانا، اگر یہ ہمارے اندر معاشی اجتماعی معاشی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے۔ صبر اور تقوی، صبر اور تقوی، صبر اور تقوی اختیار کریں۔ اللہ کے بندوں اور بندیوں، صبر اور تقوی کے میدان میں آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگو اور اپنے بزرگوں سے اس کی تشریح چاہو، اور صبر اور تقوی کے میدان میں آگے بڑھو۔ ہمت کرنا، ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا، دانش مندی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ مرد تو مرد، جو عورتیں تیار ہوئی تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے، جو واقعی اصلی مسلمان تھے، اور ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ تھے صبر اور تقوی والے، وہ تھے حقیقی مسلمان۔ میں اپنی تمام بیٹیوں کو، بہوؤں کو، بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو آواز دیتے ہوئے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ فتوح الشام ایک بہت ہی اہم کتاب ہے، اس میں حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعدد واقعات لکھے ہیں۔ ایک جنگ کے دوران حضرت زرار ایک طویل جد و جہد کے بعد بالآخر گرفتار ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے جب یہ سنا تو انہیں بہت فکر ہوئی، اس لیے کہ زرار ایک بہت ہی اہم اور بہادر ترین شخص تھے۔ کچھ لوگوں کو جب یہ خبر ملی کہ ہمارے ساتھی زرار گرفتار ہو گئے ہیں تو حضرت خالد کے پاس حاضر ہو کر انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں آپ اجازت دیجئے اور ہم جا کر دشمن پر حملہ کر کے زرار کو رہا کرا کر لائیں۔ زرار کی گرفتاری ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ چنانچہ حضرت خالد نے اجازت دے دی اور وہ بہادروں کا دستہ آگے بڑھا۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے تو ان کی نظر پڑی کہ ایک شخص ہے، کوئی فوجی جو گھوڑے پر سوار ہے، اس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے، اس کے پاس تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، اور ایک تازہ دم گھوڑے پر سوار ہے۔ وہ کبھی ادھر نکلتا، کبھی ادھر نکلتا، اور جدھر نکلتا وہ ڈھیر لگا دیتا زخمیوں کے، لاشوں کے۔ اس کی بہادری اور جواں مردی دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کہ پہچان نہیں سکے کہ یہ ہے کون۔ لیکن حضرت زرار کو یہ لوگ رہا نہ کرا سکے اور ان کو تلاشی کرتے رہ گئے۔ خود حضرت خالد بھی تھے، خود ان کا بھی یہ بیان ہے کہ میں اس مخصوص سوار کو دیکھتا
جب حضرت خالد خود گر جاتے دشمنوں کے نرغے میں تو وہ سوار ہی دوڑ کر ان کی طرف آتا اور اس نرغے کو توڑ کر حضرت خالد کو نکالنے میں مدد کرتا. کبھی حضرت خالد اس کو دشمنوں کے نرغے سے نکالتے. اتنی دیر تک حضرت خالد دیکھتے رہے کہ یہ کون بہادر ہے جس کو میں پہچان نہیں پا رہا ہوں. اتنے میں نظر پڑی حضرت خالد کی کہ وہ جو مجاہد تھا، وہ جو فوجی تھا، جو چہرے کو چھپائے ہوئے تھا اور انتہائی بہادری کے ساتھ وہ لڑائی لڑ رہا تھا، مقابلہ کر رہا تھا اور ذرار کو رہا کرانے کی کوشش کر رہا تھا. بالآخر ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت خالد اس کے قریب ہوئے، پوچھا کہ بھئی تم ہو کون؟ میں تم کو پہچان نہیں پا رہا ہوں کہ تم کون ہو. کوئی جواب نہیں دیا اس فوجی نے. پھر دوبارہ پوچھا، پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ پوچھنے پر حضرت خالد نے کہا کہ دیکھو میں امیر ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ تم کون ہو، تمہیں میرے سوال کا جواب دینا ہوگا. جب اس طرح پوچھا حضرت خالد نے تو جواب میں ایک عورت کی آواز آئی، اللہ اکبر کبیرہ. ایک اللہ کی بندی بولی اور وہ کہنے لگی، امیر محترم میں ذرار کی بہن خولہ ہوں. جب مجھے پتہ چلا کہ میرا بھائی گرفتار ہو چکا ہے تو میں نے آپ سے اس لیے اجازت نہ مانگی کہ آپ تو انکار کر دیں گے اور آپ منع کر دیں گے کہ نہیں، عورت کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے میں نے آپ سے پوچھے بغیر تلوار اور نیزہ اٹھایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر چپکے سے آپ کی فوج میں شامل ہو گئی. امیر محترم جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو پھر بہنیں ہی ان کے کام آیا کرتی ہیں، اس لیے میں نکل آئی ہوں اور اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں جب سامنا ہو ہی گیا کہ میں اس موقع پر آپ کا ساتھ دے سکوں. اللہ اکبر. جس قوم کی پردہ نشیں عورتوں کی جواں مردی اور بہادری کا عالم یہ ہو، اس قوم کے جوانوں کا کیا حال ہوگا. یہ ہے صبر و تقوی. اے بھارت کی مسلمان عورتوں، بیٹیوں اور بہنوں، اب وقت آیا ہے اس بات کا کہ تم کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو. تم سب سے پہلے اپنے آنچل پھیلا پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے اس ملک میں مظلوموں کی مدد مانگو. اس ملک میں اللہ رب العزت سے اپنے آنچلوں کو پھیلا کر یہ دعائیں مانگو کہ اللہ اب ظلم کا خاتمہ کر دیجئے، کمزوروں مظلوموں کی بے کسوں کی مدد کر دیجئے. نہیں دیکھا جا رہا کسانوں کی خودکشی کرنا، نہیں دیکھا جا رہا غریبوں کی یہ ذبح حالی، نہیں دیکھی جا رہی یہ بات کہ پورے ملک کی تمام دولت سمٹ کر چند خاندانوں کے پاس چلی گئی. یہ بے انصافی کا نظام، یہ ظلم کا نظام، یہ تمام شعبے زندگی کے جس طرح ظلم کے رخ پر چل رہے ہیں، نہیں دیکھا جا رہا. دعائیں مانگو، اپنے گھروں میں ان حالات کا تذکرہ کرو، اپنے بچوں کے دلوں میں جذبات بناؤ. تم کو اس پچھلے زمانے کی جنگوں کی طرح جنگ کے میدان میں فی الحال نہیں اترنا تم کو، لیکن تم کو نظر رکھنی ہے تم کو بھی حالات پر. تم کو بھی اپنے دل میں چوٹ لینی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور جو بھی تم سے کہا جائے، جو ذمہ داریاں ادا کرنے کو کہا جائے وہ ذمہ داریاں ادا کرو. اپنی آوازوں کو بلند کرو، اپنے مردوں کے حوصلوں کو مضبوط کرو. بہت بڑا کردار ہے عورتوں کا. ہماری عورتیں اگر انشاءاللہ اجتماعی شعور کے ساتھ میں جاگ جائیں گی اور اپنی حیا، عزت و عصمت کی حفاظت کے ساتھ اور اپنے علماء کی رہنمائی میں اہل اللہ کا دامن تھامتے ہوئے، ذکر و معمولات کی پابندی کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے وہ اپنی اجتماعی اور ملی ذمہ داریوں کو ادا کریں گی تو انشاءاللہ بہت منزل قریب ہو جائے گی. جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیزوں، جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے.
پچھلے قوموں کے بارے میں تو قرآن مجید نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایسے ایسے سخت حالات ان امتوں پر آتے تھے کہ امتوں تو امتیں ان کے پیغمبروں اور نبیوں تک کے دل میں بھی ظاہری حالات کے اعتبار سے بہت سے سوال کھڑے ہو جاتے تھے کہ اب کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا. ایسے حالات یہاں تک پہنچ جاتی تھی بات کہ پیغمبر بھی تقریباً ایک طرح سے حیران و پریشان اور نا امید سے ہونے لگتے تھے، اور یہ تک خیال آنے لگتا تھا کہ کیا وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. ایسے مرحلے پر پہنچنے کے بعد اللہ کی مدد آ جاتی تھی. حضرت خباب ابن الارت کی حدیث یاد آتی ہے. وہ کہا کرتے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، قلنا یا رسول اللہ الا تستنصر لنا الا تدعو اللہ لنا. کہنے لگے ایک مرتبہ ہم صحابہ نے مکی زندگی میں ظلم سے تنگ آ کر عاجز آ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے رسول کیا آپ ہمارے لیے اب اللہ کی مدد کی دعا نہیں کر دیتے؟ تو اس پر اللہ کے رسول کا جواب تھا، ان من كان قبلكم كان احدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص الى قدميه. تم میں سے پچھلی قوموں پر تو حالات ایسے آتے تھے کہ لکڑی کا چیرنے والا آرا ان کے سر کے اوپر رکھ کر چلایا جاتا تھا اور بیچ پورے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دین سے پھرنا پسند نہیں کرتے تھے، تڑپ کر جان دے دیتے تھے، لیکن ایمان پر ثابت قدم رہتے تھے. اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جوش کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا، ثم قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فرمایا تھا قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک مسافر صنعاء سے حضرموت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، یا یہ اس کو خیال ہوگا کہ کہیں میری بکریوں پر کوئی بھیڑیا حملہ نہ کر دے. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، مگر تم لوگ جلد بازی کر رہے ہو. اللہ اکبر. صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ تم جلد بازی کرتے ہو، تو اب بتائیے ہمارا کیا حال ہوگا. لسان نبوت کو اگر موقع مل جائے تو ہم سے خطاب کر کے وہ کیا کہے گی کہ تم نکمے لوگ ہو، تم کام چور لوگ ہو، تم بے وفا لوگ ہو، اور تم نے کوئی حق ادا نہیں کیا، اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی، تم نے اپنے مال کو صحیح طور پر خرچ نہیں کیا، تمہارے جوانوں کی جوانیاں داغدار رہیں اور تمہارے جوانوں کی جوانیاں صحیح مصرف میں استعمال نہیں ہوئیں، تمہارے ذہین لوگوں کی ذہانت، تمہارے اہل قلم کا قلم، تمہارے دانشوروں کی دانشوری، تمہارے مدبروں کی قوت تدبیر، تمہارے قائدین کی قوت قیادت، یہ سب صحیح طور پر استعمال نہیں ہوئی، اس کے بعد تم شکوہ شکایت کرتے ہو؟ نہیں، اے اللہ کے رسول، ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمیں کسی طرح کی شکوہ شکایت کا حق نہیں ہے، قسم کھاتے ہیں ہم کو شکوہ شکایت کا حق نہیں ہے. یہ تو آپ کی نسبت نہ ہوتی اور آپ کی دعائیں نہ ہوتی تو ہمارا اس سے بہت برا حشر ہوتا. لیکن ہم اب بھی اتنی اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہمیں اب سچی پکی توبہ کی توفیق مل جائے. ہم انفرادی گناہوں کے ساتھ اجتماعی گناہوں سے بھی تو توبہ کریں، اور ہم اس بات کا عزم کریں کہ آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ ایک منضبط گروہ بن جائیں گے، منضبط گروہ بنیں گے. اپنے اپنے مسلکوں پر چلتے رہو. اللہ کے بندو، مسلکوں کی جھگڑے کی وجہ سے ظالم کی طاقتوں کو مضبوط مت ہونے دو، اپنے اپنے مسلکوں پر چلو. کتنی چیزوں میں اختلاف ہے. کیا تقوی میں اختلاف ہے؟ کیا اخلاص میں اختلاف ہے؟ کیا طہارت اور نماز میں اور عبادات میں اختلاف ہے؟ کیا معاملات اور معاشرت اور اخلاق میں اختلاف ہے؟ کیا سخاوت اور ہمدردی ضروری ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے. کیا اخوت اور باہمی تعاون ضروری ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے. کیا مریضوں کی عیادت کرنا بہت بڑی نیکی ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے. کیا غریبوں کی خدمت، بیواؤں اور یتیموں کی خدمت کرنا، اس میں بھی اختلاف ہے. کتنی چیزوں میں اختلاف ہے.
کیا ہو گیا اس امت کو کہ ذرا سی معمولی چیزوں کی بنیاد پر ہم آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں اور اس موقع پر دشمن کو موقع مل جاتا ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جماعتی اختلافات اور مسلکی اختلافات اور مختلف بنیادوں پر جو آپس کے پھوٹ ہیں ان سب کو نظر انداز کیا جائے، اور جو بڑے مسائل ہیں، مشترکہ مسائل ہیں، مشترکہ خطرات ہیں، جو دشمنوں کی سازشیں ہیں، ان کے مقابلے میں اور اپنے ملک کو ترقی دینے میں اور اپنے ملک کے تمام مظلوموں اور کمزوروں کی مدد کرنے میں، صرف مسلمانوں کی نہیں، تمام مظلوموں کی مدد کرنے میں ہم سب ایک دوسرے کا تعاون کریں. ان حالات کا جو اس وقت آئے ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یہی حالات ہمارے لیے بہت بڑے خیر کا باعث ہو سکتے ہیں. کیا بات ارشاد فرمائی ہے اللہ نے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز بہت ناپسند ہوتی ہو لیکن اسی میں اللہ تعالیٰ بڑا خیر ڈال دے. میں یہ امید دلانا چاہتا ہوں کہ یہی حالات ہمارے لیے بڑے خیر کا سبب بن سکتے ہیں. اگر ہم نے ان حالات کی روشنی میں ایمانداری کے ساتھ اپنا جائزہ لیا، اپنی خامیوں کو دور کیا اور اجتماعی طور پر ہم نے ان نیکیوں کو اختیار کیا جن کی طرف ہم نے بہت کم توجہ کی ہے، اگر ہم نے انفرادی نیکیوں کے ساتھ اجتماعی نیکیوں کو بھی اختیار کیا اور انفرادی گناہوں کے ساتھ اجتماعی برائیوں اور گناہوں سے بھی سچی پکی توبہ کی، ان کو چھوڑا اور ہم ایک منضبط گروہ بن گئے انشاءاللہ، تو امید ہے کہ یہی حالات ہمارے لیے بہت بڑے خیر کا سبب بن جائیں گے، بہت بڑے خیر کا اور ایک بہتر اور صالح انقلاب کا سبب بن جائیں گے. یہ سمجھ لیجئے اچھی طرح کہ پوری دنیا میں اس وقت ایک ظلم اپنے آخری مرحلے پر پہنچ رہا ہے، آخری عروج پر پہنچ رہا ہے، اور جیسے جیسے یہ ظلم اپنے عروج پر پہنچے گا ویسے ویسے عوام الناس میں، عام انسانوں کے اندر اس ظلم سے نفرت بڑھے گی اور مظلوموں کے اندر ایک آپس میں مل جل کر اس ظلم کے مقابلہ کرنے کا ایک جذبہ بڑھے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر امریکہ میں ایک الیکشن کے نتیجے میں ایسی حکومت بنی جو پوری دنیا میں پہچانی جا رہی ہے اپنی ظالمانہ، احمقانہ اور جارحانہ پالیسیوں کی وجہ سے، تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خود امریکہ کے عوام کے اندر بھی اس سے بہت بیزاری پیدا ہو رہی ہے اور وہ لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں مل جل کر اس کا مقابلہ کرنے کا منصوبے بنا رہے ہیں. یہی صورتحال انشاءاللہ ہمارے ملک میں بھی بن سکتی ہے اور بنے گی، اور اس کی کوشش جو لوگ کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیا جائے، ان کی نیتوں پر اعتماد کیا جائے کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ کوششیں کسی ذاتی شہرت اور جاہ اور مال کے لیے نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ سے ذاتی مفادات کی جو غلامی ہے اور ذاتی مفادات کے پیچھے جو ہم ایک بھوکے پیاسے کی طرح پڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دے دے اور محفوظ فرما دے، اور ہم صرف اس کی رضا کے لیے یعنی میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر الیکشن میں بھی حصہ لیں، ہم اگر کسی ملک کی حالات پر بھی غور کریں تو ہمارے سامنے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، اللہ کی رضا ہمیں شامل ہو جائے. یہ عجیب تفریق ہے، عجیب و غریب بات ہے کہ اچھے لوگ وہ بھی جب ان میدانوں کے سلسلے میں سوچتے ہیں تو اس طرح ایمان و احتساب کا اہتمام نہیں کرتے، اتنے اخلاص کے کا اپنے اندر جائزہ نہیں لیتے، اتنا دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں تھا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں تھا. وہ جس طرح اپنے ذاتی مسائل کے لیے اللہ سے دعا مانگتے تھے اور ذاتی گناہوں سے، انفرادی گناہوں سے جس طرح بچنے کا اہتمام کرتے تھے اور انفرادی نیکیوں میں جس طرح اخلاص کا اور ایمان و احتساب کا اہتمام کرتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، روزہ رکھتے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے،
اور جب وہ ستیہ میں بیٹھتے تھے، جب وہ جیل جاتے تھے، جب وہ انگریزوں کے خلاف جد و جہد میں کے حصہ لے کر جب وہ جیل جاتے تھے، اور جب وہ گرفتار ہوتے تھے، اور جب وہ جلوس میں ہوتے تھے، جلسے میں ہوتے تھے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، جتنا بھی میں واقف ہوں، کہ اس وقت بھی ان کی نظر صرف اللہ کی رضا پر اور آخرت پر اور مغفرت پر ہوتی تھی۔ یہ کیفیت ہماری پیدا ہونی چاہیے، اور ایک جامع تربیت جو اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، جس کی یہاں پر کوشش ہو رہی ہے، وہ اس جامع تربیت کا یہ تقاضا ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسی جامعیت پیدا ہو، ایک ایسا ہماری نگاہ اتنی بھرپور ہو، اور دین اور دنیا کے جو ہم نے الگ الگ کر دیا ہے، اس سے ہمیں چھٹکارا ملے، تبھی ہم انشاءاللہ قدم بقدم آگے بڑھ پائیں گے۔ یہ عاجز بہت پر امید ہے، اور بڑی امید کے ساتھ اس نے یہ باتیں عرض کی ہیں۔ آج میں کسی مجبوری کے تحت خانقاہ میں آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوں، دور بیٹھ کر آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میری صحت اور عافیت کے لیے دعائیں بھی جاری رکھیں گے، اور میری ان معروضات پر، ان ٹوٹی پھوٹی معروضات پر جو میں نے دور بیٹھ کر آپ سے کی ہیں، ان پر آپ سنجیدگی سے توجہ کریں گے، غور کریں گے۔ میں بہت عاجزانہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، للہ اس پر غور کریں، بار بار ان باتوں کو سنیں، اور اس کے نتیجے میں اپنے اندر ایک عزائم پیدا کریں، اور خود پیشکش کریں کہ ہم فلاں علاقے کے رہنے والے ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم تیار ہیں اس اجتماعی جد و جہد کے لیے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری رہبری بھی فرمائے، دستگیری بھی فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، اللہ تعالی ہماری کمزوری کو قوت سے بدل دے۔ ہم بے سہارا ہیں، اللہ تعالی ہم کو اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، اپنی نصرت ہمارے ساتھ شامل حال فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سے حضرات بیعت کی نیت سے حاضر ہوئے ہوں گے، اور مجھے اطلاع بھی ہے کہ بہت سے حضرات بیعت کی نیت سے آئے ہوئے ہیں، اور باہر بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر مجلس کے موقع پر کہ جو نیٹ کے ذریعے سے بیان سنتے ہیں، اور وہیں سے وہ بیعت اور توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے ایسے تمام بھائیوں اور بہنوں کے احترام میں دل سے ان کا استقبال کرتے ہوئے توبہ اور بیعت کی نیت سے کچھ کلمات پڑھتا ہوں۔ جو بہنیں اور بھائی، جو نوجوان، جو لوگ بھی توبہ اور بیعت کی نیت سے پڑھنا چاہیں، وہ ان کلمات کو توبہ اور بیعت کی نیت سے دہرا لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ ہو سکے تو دو زانو بیٹھ جائیے، اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ اور بیعت کی نیت کر کے ان کلمات کو دہرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جن حضرات نے بیعت کی نیت سے کلمات پڑھے ہیں
وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہو گئے. چند معمولات ہیں، ان کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ دل کی کیفیت بہتر ہوتی جائے گی اور انفرادی اور اجتماعی گناہ چھوڑنا آسان ہوتا چلا جائے گا. سب سے پہلا معمول ہے اللہ سے صبح و شام معافی مانگنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. یہ استغفار کا کلمہ 100 بار صبح 100 بار شام، بلکہ بہتر یہ ہے کہ 200 بار صبح اور 200 بار شام پڑھ لیں. درود شریف کی تسبیح اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ تسبیح بھی صبح شام 200 بار پڑھ لیں، بہت ادب کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے ٹھہر ٹھہر کر محبت کے کیفیت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. تیسرا معمول ہے قرآن مجید کی تلاوت. 1 پارہ قرآن روزانہ پڑھیں. کوشش کریں کہ روزانہ 1 پارہ ضرور پڑھ لیں. اور چوتھا معمول ہے مراقبے کا. اللہ تعالیٰ سے شروع میں دعا مانگیں کہ اللہ پاک میرے دل پر اپنی رحمت اتار دیجئے. 1 منٹ 2 منٹ آپ یہ دعا مانگیں اور اس کے بعد فوراً یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرا دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں اور میرا دل خوشی اور شکر کے جذبے سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. زبان سے کچھ نہیں کہنا، بس تصور یہ کرنا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اور میں دل کے کانوں سے سن رہا ہوں. گردن جھکی رہے، آنکھیں بند رہیں اور بس یہ دھیان رہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. 20-25 منٹ صبح 20-25 منٹ شام یہ مراقبہ کریں. انشاءاللہ یہ چاروں معمولات آپ پابندی سے کریں گے تو آپ کو خود زبردست تبدیلی اپنے اندر محسوس ہوگی. انشاءاللہ دعا ہوگی اور دعا کے بعد کچھ ضروری اعلانات ہوں گے. میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ دعا کے بعد اسی طرح سکون سے بیٹھ کر ان اعلانات کو بھی سنیں گے اور اگر آپ کے سامنے معمول کے مطابق کوئی تقاضے رکھے جائیں تو آپ دل کھول کر انشاءاللہ اس میں بھی حصہ لیں گے. میں وہاں پر ضرور اس وقت موجود نہیں ہوں، لیکن جس اللہ کے لیے آپ آئے ہیں وہ اللہ موجود ہے اور یہی سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ راضی ہوگا اگر ہم اور کچھ دیر بیٹھے رہیں گے، تو یہی سوچ کر آپ بیٹھے رہیے گا تو آپ کو انشاءاللہ اور زیادہ نفع ہوگا. ظاہر ہے کہ آپ میرے لیے نہیں آتے، آپ میرے لیے نہیں بیٹھتے، آپ تو اپنے اللہ کے لیے آتے ہیں، آپ اپنے اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں اور وہ اللہ آج بھی وہاں اسی طرح موجود ہے جیسے ہمیشہ ہوتا ہے. جزاکم اللہ تعالی. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير.
اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللہ ہم آپ کے بندے آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں اللہ 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 ہمیں دل کی شرمندگی کے ساتھ یہ اقرار ہے اور جیسا اقرار ہونا چاہیے ویسا ہے بھی نہیں اللہ ہمیں پوری شرمندگی کے ساتھ سچے دل سے یہ اقرار کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے کہ ہم وہ نہیں ہیں جیسا ہم کو ہونا چاہیے اللہ ہمارے پاس بہترین رہنمائیاں موجود ہیں لیکن ہم اللہ ماحول سے زیادہ متاثر ہیں ان رہنمائیوں پر کی ٹھیک سے قدر نہیں کر پا رہے اللہ ہمیں اس گمراہی اور پستی سے نکال دیجئے ہمارے قصوروں کو گناہوں کو معاف کر دیجئے ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے ہم میں سے جن نادانوں نے جو غلطیاں کیں اللہ ان کی سزا پوری امت کو نہ دیجئے اللہم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفہاء منا اللہ رحم و کرم کی نظر سے ہم سب کو دیکھ لیجئے اللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف کر دیجئے اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجئے اے رب کریم آپ حالات بھیجتے ہیں اور ان حالات سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے ہم دوسروں کو برا بلا کہہ کے مطمئن ہو جاتے ہیں اور ہم اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی طرف سنجیدگی سے متوجہ نہیں ہو پاتے آج ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ صبر و تقوی کا حقیقی مفہوم اور وسیع مفہوم ہم کو سمجھا دیجئے اور انفرادی اور اجتماعی تمام نیکیاں ہمیں عطا کر دیجئے اور انفرادی اور اجتماعی تمام قسم کے گناہوں اور قصوروں سے اب ہم کو چھٹکارا عطا فرما اے بار الہ ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں ہم بہت کمزور ایمان والے لوگ ہیں ذرا سے حالات بدلتے ہیں اور وسوسے ہمیں گھیر لیتے ہیں شکوک و شبہات کے بادل ہمارے سروں پر منڈلاتے رہتے ہیں اللہ ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں اللہ ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں ہمیں عافیت نصیب فرما ہمیں شجاعت نصیب فرما ہمیں حوصلہ نصیب فرما ہمیں ہمت نصیب فرما ہم کو فراست نصیب فرما ہم کو دانشوری نصیب فرما دور تک دیکھنے والی نظر نصیب فرما اللہ ظاہر کے پیچھے چھپے ہوئے حقیقی جو اسباب ہیں اللہ ان کو بھی دیکھ کر پہچان کر اور ان کے مطابق متحرک اور سرگرم عمل ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے رب کریم حالات کی اصل حقیقت کو ہمارے دلوں پر کھول دیجئے اللہ ہم صرف صحافت کے محتاج نہ رہ جائیں اپنی کتاب کی رہنمائیاں لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما اللہ ہمیں دل کی نگاہ سے حالات کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما ہمارے دل کی نگاہیں نابینا ہو گئی ہیں اللہ ہمیں بصیرت نصیب فرما اللہ ہمیں فراست نصیب فرما اے اللہ وہ اجتماعی اللہ محنت جس کی اس وقت ضرورت ہے اے رب کریم اس کو زمین پر اتار دیجئے اس کے اصولوں کی رہبری فرما دیجئے اے رب کریم سابقہ ہمارے بزرگوں کی تمام محنتوں کا ایک تسلسل جاری فرما دیجئے اللہ تسلسل جاری فرما دیجئے امت کو کسی اجتماعی خیر کی محنت سے محروم نہ فرما امت کو اجتماعی محنتوں سے محروم نہ فرما اے رب کریم اللہ ہمارے اکابر اہل اللہ ہمارے اسلاف ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ انہوں نے ایک امانت ہمارے سپرد کی ہے ایک ذمہ داری سپرد کی ہے اللہ ہم نکموں کو ان ذمہ داریوں کے ادائیگی کی توفیق عطا فرما اللہ ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے بزرگوں کو اپنے اساتذہ کو اللہ ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ وہ ایک ذمہ داری سونپ کر دنیا سے گئے ہیں اللہ
اللہ اپنے والدین کو کیا منہ دکھائیں گے جنہوں نے بہت سوچ سمجھ کر بڑے اونچے عزائم کے ساتھ ہماری تربیت کی کوشش کی، ہمارے لیے حرمین شریفین میں دعائیں مانگیں، اوقات قبولیت میں آنسو بہائے۔ اے رب کریم ہمیں روز محشر ان کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیجیے۔ اللہ یہ مجمع آپ کے سامنے حاضر ہے، اللہ ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، دامن پھیلائے بیٹھا ہے۔ اللہ کس کے دل کا کیا حال ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ کون اپنے گناہوں پر کتنا شرمندہ ہے، کون کتنا پچھتا رہا ہے، اللہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جن کو اپنے نوجوانی کے گناہوں کی وجہ سے آج بہت شرمندگی آپ کے سامنے محسوس ہو رہی ہے، مگر وہ بڑی امید کے ساتھ انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری بچیاں، اللہ ان کے اندر بھی عزائم جاگ رہے ہیں اور وہ بھی چاہ رہی ہیں کہ اس امت کی مضبوطی میں اور انصاف کے نظام کو قائم کرنے میں اور ظلم کے خاتمے میں ان کی کوششوں کا بھی حصہ لگے۔ اللہ ان کے جذبات کو بھی قبول فرما، ان کے جذبات کو بھی قبول فرما، اور ایک بھرپور منظم جد و جہد اس امت میں اب برپا کرا دیجئے۔ ایک گروہ کھڑا کر دیجئے جو اللہ عبادات میں بھی چست ہو، جو اللہ خدمت خلق میں بھی آگے ہو، اور اللہ جو معاشرت اور اخلاق اور معاملات ہر اعتبار سے بہتر ہو، اللہ جس کا سیاسی شعور بھی مضبوط ہو، جس کا اجتماعی حوصلہ بھی بلند ہو، اللہ ایسا ایک گروہ کھڑا کر دیجئے، نوجوان علماء کا، اللہ صالحین کا، اللہ ایک گروہ کھڑا کر دیجئے، اللہ ایک گروہ کھڑا کر دیجئے۔ اللہ یہ بہت بڑا عظیم ملک ہے، ایک تاریخی ملک ہے اللہ، جس میں آپ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ اس میں بہت صلاحیتیں ہیں، اللہ ہم کو اس ملک کا وفادار شہری بنا، اللہ اچھا خدمت گزار شہری بنا، ہمیں اس ملک کی ترقی کے لیے اللہ سر سے کفن باندھ کر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں سے ہر طرح کا تعصب نکال دیجئے، اللہ ہر طرح کی نفرت نکال دیجئے۔ کوئی ہم سے ہزار نفرت کرے، ہم نفرتوں کو جواب نفرت سے نہ دیں، ہم نفرتوں کو جواب محبت سے دیں، خیر خواہی سے دیں۔ اے رب کریم، اے اللہ ہمیں کسی بھی طرح کی ریئیکشنری موڈ سے بچا لیجئے۔ ہم کسی کے بھی نفرت کے جواب میں قطعاً نفرت کا جواب نفرت سے نہ دیں، ظلم کا جواب ظلم سے نہ دیں، اور نہ مایوس ہوں، نہ غصے میں آئیں، بلکہ ایک بہت ہی معتدل کیفیت کے ساتھ ہم حالات کا مقابلہ کریں، اور حالات کا مقابلہ اس طرح کریں کہ ملک کے تمام باشندوں کو راحت پہنچے، ملک کے تمام باشندوں کو راحت پہنچے۔ اللہ آج جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، ہم تو آپ سے دعا مانگتے ہیں انہی کو انصاف کا علم بردار بنا دیجئے، انہی کو صحیح راستہ دکھا دیجئے، انہی کے دلوں کو نرم کر دیجئے۔ آپ سب کے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں، ان کے دل بدل دیجئے۔ اور اللہ اگر کسی کی قسمت میں دل کا بدلنا نہیں ہے اور ظلم ہی ظلم اس کے سرش میں بھرا پڑا ہے، تو اللہ اس کو مزید ظلم کرنے کا موقع مت دیجئے۔ اے رب کریم، اے اللہ انفرادی گناہوں سے بھی بچا لیجئے، بد نظری سے بھی چھٹکارا نصیب فرما، خیانت سے بھی چھٹکارا نصیب فرما، زنا اور زنا کے لوازمات اور مقدمات، شہوت کی لائن کے تمام گناہ، حرص و حوث، لالچ، غیبت، بدگمانی، کبر، تعجب، اللہ کینہ، دشمنی، ان سب چیزوں سے بھی ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ اے اللہ نماز کی حقیقت نصیب فرما، نماز کی مٹھاس نصیب فرما، نماز کی حلاوت نصیب فرما، ذکر مناجات کی لذت نصیب فرما، ذکر مناجات کی لذت نصیب فرما، ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی، انفرادی اور اجتماعی تمام قسم کی بیماریوں سے اللہ ہم کو نجات نصیب فرما، شفا نصیب فرما۔ مرتے دم تک اللہ حق کی خدمت کی، علم و دین کی خدمت کی، اپنے ملک کی اور ملت کی خدمت کی، معاشرے کی خدمت کی، سماج کے کمزوروں کی خدمت کی، ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہماری رہبری فرما، ہماری رہبری فرما، ہماری رہبری فرما، اللہ ہماری رہبری فرما، اللہ ہماری رہبری فرما، اللہ ہمارے رہبری فرما۔ کام کے نقوش کو اور زیادہ کھول دیجئے، کام کرنے کے طریقے کو کھول دیجئے، اللہ ہماری رہبری فرما۔ اللہ جن محنتوں نے امت کو اللہ یہاں تک پہنچایا ہے، اللہ ان محنتوں کو
تسلسل کے ساتھ جاری فرما۔ اللہ ہمارے بگاڑ کی وجہ سے بڑے خیر کی محنتوں کے اندر انتشار پیدا ہو رہا ہے، اللہ اس انتشار کو دور فرما۔ اتفاق و اتحاد اور ایثار و قربانی اور اکرام مسلم اللہ ہم کو نصیب فرما، خود ہم کو نصیب فرما۔ ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا وقار، ایک دوسرے کی آبرو، اللہ اس کے احترام کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اپنے کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ ایک گزارش، ایک التجا ہو رہے، ہم سب گنہگاروں کی طرف سے، ہم سب مجرموں کی طرف سے، شرمندہ امتیوں کی طرف سے، اللہ سر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے اللہ درود و سلام بھجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اہل اللہ، تمام اولیاء اللہ، تمام بزرگان دین، تمام مشائخ اور ہمارے اساتذہ پر اللہ، اور انہی کے راستے پر ہم کو جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ایک بار پھر سارے مجمع سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ابھی کوئی صاحب نہ اٹھیں، بیٹھے رہیے۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، اور غور کے ساتھ تمام اعلانات کو سنیے، دھیان کے ساتھ سنیے اور ان پر توجہ کیجیے۔ جزاکم اللہ تعالی وبارک فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔